تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ 40 گھروں تک بے نمازی، ایک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ جب گھر کے اندر بے نمازی ہوگا تو پھر خیر و برکت گھر کے اندر کہاں سے آئے گی؟ نحوستیں کیسے ختم ہوں گی؟ آخری حدیث شریف سنا کر ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب صبح اذان کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، تو شیطان آدمی کی گردن کے اوپر 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور شیطان آدمی کو یہ کہتا ہے علیک اللیل الطویل، علیک اللیل الطویل، بہت لمبی رات پڑی ہے سوئے رہو، بہت لمبی رات پڑی ہے سوئے رہو، اور شیطان 3 گرہ لگا لیتا ہے۔ اور ادھر شیطان اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز کے لیے نہ اٹھے، اور ادھر مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن کی پکار یہ ہوتی ہے اور شیطان اس کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے اور اس پر گرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ علیک اللیل الطویل، کہ بہت لمبی رات پڑی ہے ابھی سوئے رہو۔ تو فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو اس کے اٹھنے سے ہی ایک گرہ کھل جاتی ہے جو شیطان نے 3 گرہ لگائی تھیں۔ فرمایا کہ جب جا کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور سارا دن پھر وہ حشاش بشاش گزرتا ہے، اس کا سارا دن خوش و خرم گزرتا ہے، سارا دن خوش رہتا ہے، اس کو دل کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، اس کا سارا دن بڑا پرسکون گزرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو 3 گرہ شیطان نے لگائی تھی وہ 3 گرہ بھی پکی ہو جاتی ہیں، وہ اور زیادہ گرہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ فرمائے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر فرمایا کہ جب آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، اور پھر سارا دن اس کا نحوست کے ساتھ گزرتا ہے، سارا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے۔ آج اگر گھر کے اندر بلی پیشاب کر دے، کمرے کے اندر بلی پیشاب کر دے، ہم بہت زیادہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان ہم رکھتے ہیں، اس حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اگر ہم فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ان کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کرے گا۔ تو جب کان کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا اور اس کے گردن کے اوپر شیطان نے 3 گرہ لگا دی تو اس کا دن کیسے منحوس گزرے گا، اس کا دن کیسا خطرناک قسم کا منحوس گزرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید نماز کی تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق ہوا کرتے تھے، منافق وہ جو اوپر سے کہے میں مسلمان ہوں لیکن دل کے اندر اس کے کفر ہو، کافر ہو، تو جو منافق ہوا کرتے تھے تو منافقوں کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز تو دور کی بات وہ جماعت بھی چھوڑ دیں۔ منافق بھی باجماعت مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ منافقوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے کفر کو چھپانا ہوتا تھا، اسلام کا اظہار کرنا ہوتا تھا، صرف مسلمان ظاہر کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ منافق بھی مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو شک نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم اچھے بھلے مسلمان ہو کر ہم نمازیں چھوڑ دیں، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا پکا مسلمان کوئی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس کی پابندی کریں اور اپنے گھر کے اندر بھی اس چیز کو نافذ کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔